بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھونا، کیا ہم جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں؟ سلمہ بی بی دبئی سے۔ جی واشنگ مشین چیزیں دھونے کے لیے ہی ہے، تو جائے نماز بھی دھو سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے جائے نماز کو دھویا تو پراپر پاک کرنا پڑے گا، جیسے کہ ناپاک کپڑے پراپر پاک کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین آ رہی ہے اس میں کم سے کم 3 دفعہ پانی بہا کے گزرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد جب اچھی طرح دھل جائیں نا، نکالنے کے بعد ٹب میں ڈالیں اور پانی بہا دیں۔ جب صابن نکل جائے اس کے بعد، صابن وابن نکل گیا تو ٹب میں ڈالیں یا مشین میں ہی ڈال دیں اور پانی ایک دفعہ بہا دیں، یعنی پانی یہاں سے آ رہا ہو اور ادھر سے نکل کے جا رہا ہو، تو اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ مولانا طارق میر صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں۔ باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا 1 سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی۔ مولانا طارق میر صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ۔ ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے، یار کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب۔ تو ہمیں اپنے ان اسکالرز کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا۔ تو اور شریعت میں حکم ہے، ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے۔ تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو۔ میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو، اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو، غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ۔ لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے، اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے۔ اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے، بھائی نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے۔ تو حضرت مولانا طارق میر صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں، تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں، خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ، جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو، اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات، عبادت۔ تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا، ہماری عقیدت عوام کی، میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا، میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا، میں بھی KPK میں گیا، اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بڑی عزت ہے آپ کی۔ میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو، دھوکے میں نہ ہو۔ لوگ عزت دیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا، مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتا، میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو، غلط ہے، ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے۔ پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں، ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے، خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتے، ابے یہ مولوی، ایسی میمز بنے گی۔ میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا، دھڑام سے نیچے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے۔ ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جایا کرو۔ اذان کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دراصل اکثر مسجدوں میں اذان کے الفاظ کو تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں اذان بھی عربی زبان میں اناؤنسمنٹ ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو اس میں عربی زبان ہی کے قواعد چلیں گے۔ تو جتنا عربی کے جو قاعدے ہیں، جو بھی تجوید کے قاعدے ہیں، جتنا کھینچنے کی اجازت دیتے ہیں اتنا کھینچا جائے گا، جتنا کھینچنے کی اجازت نہیں دیتے اتنا نہیں کھینچا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو میرے شیخ و مرشد بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔
وہ بہت زیادہ اس پہ رد کیا کرتے تھے کہ یہ جو آج کل اذانوں کو اتنا کھینچا جا رہا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض بات کے قاریوں نے اس پہ کچھ لکھا ہے کہ یہ مد تعظیم ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نا تو ہمیں کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس کے صحیح ہونے پر، کہ اس کو جو ہے لفظ اللہ کو آپ کھینچ رہے ہیں اللہ اکبر، کیوں بھائی اللہ میں الف کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا نا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے دی جائے گی اور اقامت جلدی جلدی کی جائے گی، لیکن اس کو اتنا کھینچنا تو وہ بہت زیادہ خلاف تھے اس کے کہ یہ کہاں سے نکالا ہے۔ اور بعض عرب علماء کو بھی میں نے دیکھا، ان کی تحریر پڑھی ہے، کویت کے بعض عرب علماء نے خط لکھا تھا سعودی علماء کے نام کہ بھئی یہ جو اتنی زیادہ آپ کے ہاں اذانوں کو کھینچا جا رہا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں جو المحلہ ابن حزم ہے اس میں نے ایک روایت بھی دیکھی تھی، ایک تابعی نے کسی دوسرے کو تنبیہ کی اور کہا کہ انی ابغضک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ روایت انشاءاللہ میں کسی وقت اس کے ریفرنس پیش کروں گا، ابھی تو چونکہ کئی سال پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے تو اس لیے وہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی پیش کر رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ یہ الفاظ اگر مکتبہ شاملہ میں لکھیں تو یہ الفاظ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ المحلہ ابن حزم ان کی کتاب میں، انی ابغضوک فی اللہ، میں اللہ کی وجہ، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا لأنک تتغنى بالقرآن بالاذان، کہ آپ اذان کو گانے کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا زیادہ اذانوں کو کھینچنا اور کھینچتے چلے جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کیونکہ اذان بھی عربی زبان میں، اس میں عربی ہی کی تجوید کے قواعد چلیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں لفظ اللہ کو کہیں بھی ایک الف سے زیادہ کھینچا گیا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جب آگے وقف ہوگا تو اس کو پھر کھینچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو قواعد و ضوابط کے حساب سے دیا جائے۔ میں الحمدللہ دارالافتاء والارشاد میں مؤذن رہا ہوں، کافی عرصہ اذان دیتا رہا ہوں، تو اس میں ہم اذان دیتے تھے اور کیسے اللہ اکبر بس اللہ اکبر اس طرح سے اذان دیتے تھے ہم۔ پھر اشہدو میں لا کو کھینچ سکتے ہیں اور آخر کے اللہ کو، کیونکہ وقف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کھینچنا جائز ہے کیونکہ لا پہ بھی مد ہے اور الا اللہ میں اللہ پہ بھی مد ہے، ان دونوں کو کھینچ سکتے ہیں آپ، لیکن الہ کو نہیں کھینچ سکتے۔ الہ، اب مؤذن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشہادو، ہا کو کھینچ رہے ہیں جہاں کھینچنا نہیں ہے۔ اللہ الہ میں الہ کو کیوں کھینچ رہے ہیں بھائی؟ الہ پہ تو الف ہے بس، تو الہ ہے نا، اس طرح ہے۔ ہاں الا اللہ میں چونکہ آگے وقف آ رہا ہے تو اس کو کھینچنا جائز ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح ہم اذان دیتے تھے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی اشہد ان، اب ان کو مؤذن لوگ بہت کرتے ہیں، ان یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ ان کو ان ہی پڑھا جائے گا نا۔ پھر محمدن کو محمدن، یہ تو نہیں محمد اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر رسول میں رسول اللہ، یہ رسول کو اتنا کہاں سے کھینچا آپ نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو رسول اللہ میں پھر آخر میں اللہ کے آگے چونکہ وقف ہے اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر میں لفظ اللہ کو کھینچ لیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے، لیکن اشہدو میں اشہا بھی نہیں کہہ سکتے، رسول یہ بھی اتنا لمبا کھینچنے، یہ بھی اس کی بھی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے پھر حی علی الصلاۃ میں حیا، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس میں اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ حیا غلط ہے، حیا پھر علی الصلاۃ ہے، علی الصلاۃ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے اس میں۔ تو اسی طرح حی علی الفلاح، تو آگے ہے اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، لا کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور الا اللہ میں اللہ کو بھی کھینچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں پہ مد ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مؤذن حضرت؟ لا کو کھینچے نہ کھینچیں، الہ کو بھی ساتھ میں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے۔
میں مؤذن حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان قواعد کو نہیں مانتے تو پھر آپ بتائیں نا کیا اصول ہے. کسی بھی لفظ کو جیسا چاہو جتنا چاہو کھینچ لو, اور اس میں تعظیم کی یعنی یہ جو مؤذن لوگ کہتے ہیں یہ تعظیم کا مد ہے, تو یہ تعظیم کا مد ہمیں اسلاف میں نہیں ملتا کہیں بھی. بعد کے قاریوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, اس پہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے, لیکن وہ بعد کے قاریوں کا اعتبار نہیں ہے, وہ کس یعنی عربی زبان کے کس قاعدے کی بیس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ. تو اس لیے اذان کو ٹھیک ہے آپ خوبصورت آواز میں دیں اذان, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کے جہاں مد ہے وہاں چھوڑ دینا, جہاں نہیں ہے وہاں کھینچنا, یہ ٹھیک نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہوتا ہو. تو اس لیے اس کی کریکشن میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے, نامناسب ہے یہ. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی ایک نقصان تو یہ کہ آپ تجوید کے قاعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں. دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اذانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. جب ہر جگہ ہی مد کرتے چلے جا رہے ہیں آپ, جہاں مد نہیں ہے وہاں بھی کر رہے ہیں, تو اتنی لمبی اذان کا احترام کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر, اتنا اللہ کو کھینچ دیا. یہاں اللہ کو نہیں کھینچ سکتے آپ, کیونکہ یہاں اللہ میں ہا پہ وقف نہیں کر رہے آپ. تو اللہ میں جب ہا پہ وقف نہ ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. تو وہ اللہ اتنا لمبا کھینچتے ہیں. اذان کا تو احترام لازم ہے, اس میں انسان باتیں چھوڑ دے, اذان سنے, اس کا جواب دے. اس میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, آواز آہستہ کر دے. تو احترام کیسے ہوگا اگر آپ اتنی لمبی اذان کھینچیں گے. میں خود بہت لمبی لمبی اذانیں دیا کرتا تھا جب تک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلق نہیں تھا. تو لوگ تعریف تو بہت کرتے تھے, ماشاءاللہ کیا خوبصورت اذان دی آپ نے. لیکن مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی اس وقت 16-17 سال. تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ, مولانا صاحب کہتے تھے اس وقت, تو مفتی کا لقب نہیں ملا تھا ہمیں, یا مولانا بھی نہیں تھا بلکہ میں تو کالج میں پڑھتا تھا اس وقت. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی لمبی اذان دیتے ہو, ہمارے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو مختصر دیا کریں ایک نارمل اس میں. تو اس لیے جو مؤذن صاحبان میں آج کل مقابلے چل رہے ہیں نا, لمبی لمبی اذانوں کے کھینچتے جا رہے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ لمبا سانس کھینچتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ, یہ چیز قابل اصلاح ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. تو اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. میں جب اذان دیا کرتا تھا تو اگر ذرا سا بھی لفظ اللہ کے الف کو کھینچ لیتا تھا نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نیچے آتے تھے, کہتے تھے بھائی جتنا ہے اتنا رکھیں. کبھی وہاں اور بھی کوئی مؤذن تھا اس کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے. تو اللہ اکبر بس, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس دن کسی دن اگر ہم نے یہ کر دیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول کو تھوڑا سا کھینچ لیا, حضرت آ کے کہتے تھے یہ رسول کو اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ. تو آج اس کی اصلاح بالکل ختم ہو گئی ہے. تو میرا مقصد ابھی اذان سکھانا نہیں ہے, ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہوتا ہے. آپ کسی بھی لہجے میں دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو. مختلف اندازوں میں اذان دی جاتی ہے, سارے انداز ٹھیک ہیں, لیکن تجوید کے قاعدوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اتنا طول دینا, کھینچتے چلے جانا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو آپ کے پاس, تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور جامعۃ الرشید میں بھی پہلے بہت صحیح اذان ہوا کرتی تھی, اب وہاں بھی شروع ہو گئی ہے لمبی لمبی اذانیں. وہاں کے مؤذنین بھی اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کھینچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی ہم تنبیہ کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بڑے حضرات ہر چیز پہ نظر, یعنی کیسے ممکن ہے کوئی جامعۃ الرشید جائے سنے بڑی لمبی اذان ہو رہی ہے تو جو ہے تو وہ کوئی جامعۃ الرشید کا عمل بھی کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے بعض علماء اس کو, ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جن کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہمارے علم میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. مد تعظیم وغیرہ کی بات کی جاتی ہے, لیکن ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا اس بارے میں کوئی واضح بات. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ پہ مت دکھا دیں جہاں وقف نہ ہو اور لفظ اللہ کو تعظیم میں کھینچا گیا ہو. تو کہیں بھی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی. لہذا اذانوں کو عام قاعدے سے ہٹا دینا
یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو پھر یہ مینج کیسے کریں گے نا؟ تو پھر کیا یعنی آپ اس کا کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے؟ کوئی اشہدو میں ہا کو بھی کھینچ رہا ہے, شہادو کر رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں یہ بھی تعظیم ہے, میں ذرا اور اپنی آواز کو لاؤڈلی کرنے کے لیے ہا کو بھی کھینچ رہا ہوں, دو کو بھی کھینچ رہا ہوں, رسول کو پھر کھینچتا ہی چلا جا رہا ہوں رسول اللہ کو. تو اس لیے جب آپ ان ضابطوں کا خیال کریں گے تو آپ ایک باؤنڈ رہیں گے, اور ان ضابطوں سے ہٹ گئے جو تجوید کے قاعدے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر تو کوئی بھی جیسی چاہے اذان دے, آپ اس کو کیسے منع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے؟ کیسے روک سکتے ہیں آپ اس کو؟ باقی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ, دو طریقے آپ سمجھ لیں. ایک تو آسان طریقہ ہے, یعنی دو طریقے ہیں, دونوں پر عمل کرنا ہے, کہ انسان جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. آپ دیکھیں لوگ دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, پیسوں کا, تو پیسوں کی محبت بڑھتی ہے. اگر آپ ہر وقت یوٹیوب پہ صحت بنانے کی جو ہے نا وہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اسی کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو آپ میں اپنی ہیلتھ کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا. ہر وقت یہی فکر سوار ہو جائے گی میری صحت کس طرح سے اچھی ہو جائے. تو اگر آپ کھلاڑیوں کو دیکھتے رہیں گے, ہر وقت میچز دیکھتے رہیں گے, تو آپ میں یہ محبت پیدا ہوگی کہ یار میں بھی بڑا کھلاڑی بن جاؤں, یا کم از کم کھلاڑیوں سے محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. سارا دن آپ کرکٹ کے اور فٹ بال کے تذکرے کرتے رہیں اگر بیٹھ کے. تو انسان کی نیچر ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے زیادہ اس کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہوتی ہے. اچھا تذکرہ اگر اس کا کرے, برا نہیں. تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں ایک علامت یہ کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, یعنی پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا تذکرہ بہت کرنا ہے, خاص طور پر جب کوئی نعمت ملے تو اس وقت تو بہت تذکرہ کرنا ہے. اسی کو یتفکرون فی خلق السماوات والارض سے تعبیر کیا کہ زمین آسمان میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے سورج بنایا, چاند بنایا جس سے ہمیں منزلوں کا پتہ چلتا ہے, پہاڑ بنائے, چشمے بنائے, یہ کیسے فالق الحب والنوا, دانے کو اور گھٹلی کو پھاڑ کر کیسے تناور درخت بناتا ہے. جب بھی کوئی نعمت کی چیز سامنے آئی نا, بھوک لگ رہی ہے, کھانا سامنے آ گیا, تو فوراً زبان سے بھی اللہ کا شکر, دل میں بھی سوچنا ہے دیکھو میرے اللہ کا کتنا احسان ہے میرے اوپر, کیا کیا مجھے کھلا رہا ہے, کیا کیا مجھے پلا رہا ہے. شدید پیاس میں پانی ملتا ہے, فوراً اللہ کا سوچیں کہ میرا رب کیسے مزے کے جو ہے نا نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں. آنکھ کی نعمت, جب آپ کوئی چیز دیکھیں, کسی نابینا کو دیکھیں تو فوراً بولیں کہ یار میرے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے, کانوں کی نعمت. تو ان نعمتوں کو سوچیں بھی, ان کا تذکرہ بھی کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ رب کی نعمتوں کو بیان کرو. تو جب آپ کثرت سے اللہ کا تذکرہ کریں گے, اللہ کو سوچیں گے, خاص طور پر اس کی نعمتوں کو, تو اس سے اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا کام یہ کہ انسان جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا اس کی بھی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ماں باپ اولاد کے لیے قربانی دے, دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں کو جو بچہ دیتا ہے نا وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا کہ بھئی ایک دن کا حمل ہوا اور فوراً بچہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ماں پریگننٹ ہوتی ہے, پھر الٹیاں لگتی ہیں اس کو, بہت تکلیفوں میں ٹائم گزارتی ہے, بوجھ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے گھومتی ہے, پھر شدید تکلیف سے بچے کو جنتی ہے. یہ سارا پروسیس قدرت کیوں کروا رہی ہے کہ ماں جب اس بچے کے لیے اتنی ٹینشن اٹھائے گی نا تو پھر ماں کے دل میں اس بچے کی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. فری پھوکڑ میں مل جاتا وہ بات تھوڑی ہوتی. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, پیٹ میں اٹھاتی بھی تکلیف کے ساتھ ہے اور جنتی بھی تکلیف کے ساتھ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ایک مشکل ٹف ٹائم کے بعد اس کو جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ بچے کی قدر کرتی ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں. جب گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, بد نظری کا دل چاہ رہا ہے, کوئی برائی کا دل چاہ رہا ہے, اللہ کے لیے نظر جھکا لیں, بھائی اللہ ناراض ہوتا ہے بد نظری کرنے سے. جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے, اللہ کے لیے جھوٹ بولنے سے رک جائیں کہ بھئی اللہ ناراض ہوتا ہے. فجر کی نماز میں اٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا, آپ قربانی دیں خدا کی خاطر, میں اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑوں گا.
تو جب یہ کام بار بار کریں گے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کے بستر رات کو اپنے پہلوؤں سے جدا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ نیند کی قربانی، روزہ سے اللہ کی محبت کے بہت جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھ کے انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو پھر افطار میں اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا سب کچھ اور اب اللہ مجھے کھانے پینے کی اجازت دے رہا ہے. تو جتنے بھی قربانی والے کام ہیں نا، وہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ دو کام کر لیں. ایک، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، بات بات پہ اللہ کو یاد کیا کریں. دوسرا، اللہ کے لیے قربانی دیں، نوافل روزے رکھیں، نفلی روزے، صدقہ. بعض دفعہ ایسا صدقہ کر دیں کہ دل بالکل بھی نہ چاہ رہا اس صدقے کا، لیکن آپ کہیں یار اللہ خوش ہو جائے گا، یہ لے بھی نوٹوں کی گڈی اٹھا کے چپکے سے کسی مستحق کو دے دی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس صدقے کا آپ کا اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہو. تو یہ قربانیاں دیں گے تو اللہ کی محبت کے انشاءاللہ چشمے پھوٹنا شروع کر دیں گے. مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیے. مفتی صاحب، غریب لوگ بڑے پریشان ہیں. چینی 200 روپے کلو ہے، آٹا 150، دودھ 230. غریب گھر کا کرایہ دے گا یا؟ ہائے اللہ تعالیٰ سب کے اچھے کی رپورٹ رکھے بھائی. اب مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ مہنگائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی اس سے؟ تم نے آواز اٹھانی ہے نا تو تمیز سے جاؤ، دھرنے دو، کنٹینر لے کے اسلام آباد بند کرو. اس سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑی سی کچھ ایسا لگے گا جیسے کوئی جوں چل رہی ہے. میں ممبر پہ یا سب علماء کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے، بلکہ میں پھر وہی غربت مہنگائی کی باتیں شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی ٹینشن جو شادیوں کی باتیں سن کے ختم ہوتی ہے وہ اور بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس پہ میں بات نہیں کر رہا، ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسرا، غریبوں کی جو مسئلے ہیں حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس پہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ مالدار لوگ کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. غربت مہنگائی میں غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو مالدار لوگ دیں نا، ان کو جا کے زکاتیں دیں، ان کا خیال کریں. کسی کے پڑوسی سے جا کے پوچھ لیں یار آپ کے بل اتنا زیادہ آ گیا، آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، تو چلو اس دفعہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرتا ہوں. گارڈوں کی تنخواہیں دیکھی ہے نا، میں برتاتا رہتا ہوں، گلی کے گارڈ 10-10 ہزار روپے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا گلی والے محلے والے لوگ ان کو 30-40 ہزار تنخواہ نہیں دے سکتے کیا؟ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے. تو خود عوام کو غریب کا خیال نہیں ہے. احتجاج کروانے کے لیے صبح و شام تقریریں کروا لو ان سے. رات میں ناخن کاٹنے کا حکم. محمد عمیر حسن یو پی سے. آج کل عوام الناس میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے کہ رات میں ناخن نہ کاٹیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا شرعاً کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ناخن جب بڑھ جائیں تو کاٹیں، اس کو لازم ہے، واجب ہے اس کا کاٹنا، چاہے رات ہو یا دن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دن میں کاٹیں یا رات میں کاٹیں. عوام میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ 100% غلط ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے، ٹینشن لو گے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا، بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا، اپنے بچے بھی دکھائے، میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا، ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں، مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا، جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ، 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی، لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار، ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں، تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی، لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا، اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ہم تو خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا. اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے
اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھیں، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا، مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے؟ ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے، مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت، $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ، کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. کرنٹ کے ذریعے مچھلی کا شکار. محمد سلمان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ مچھلی شکار کرتے ہوئے اسے پانی میں کرنٹ دے کر مارتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ایسی مچھلی حلال ہے یا نہیں؟
دیکھیں جائز بھی ہے اور مچھلی بھی حلال ہوگی، لیکن بعض علاقوں پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس میں اگر آپ حکومت کی پابندی کی رعایت نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مچھلی آپ نے مارنی ہے کرنٹ میں، وہ ساری سب مخلوق مر جاتی ہے، تو دو مچھلیاں آپ نے نکالنی ہوں گی اس میں سے، اور وہ جو کچھ پانی کے اندر ہوتا ہے، میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ سب مر جاتا ہے، ساری مخلوق مر جاتی ہے۔ تو شریعت میں جانور کو بلا وجہ مارنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، تو آپ اپنی دو مچھلیوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی سینکڑوں مچھلیوں کو مار دیتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، تو ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال پسندیدہ نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے۔ تو اس لیے ناجائز اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال آپ مچھلی کا شکار، مقصد تو آپ کا ان جانوروں کو مارنے سے یہ ہے کہ جو کھانا چاہتے ہیں جانور وہ آپ کو مل جائے، یعنی بالکل ہی بلا وجہ نہیں مار رہے آپ ان جانوروں کو، بلکہ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے گریوی میں بہت سارے جانوروں کو مار رہے ہیں آپ جو پانی کے اندر ہیں، تو جائز تو ہے، لیکن بہرحال یہ ناپسندیدہ طریقہ ضرور ہوگا۔ کوشش یہی کیا کریں جال یا کانٹے سے پکڑا کریں تاکہ جتنی مچھلیاں آپ کو چاہیے وہی ملیں، باقیوں کی زندگی ہلاک نہ ہو اور پانی میں جو حیات ہے اس کی کمی نہ ہو۔ تو جب انسان کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں درست ہوں، میں صحیح ہوں، پورا معاشرہ کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تو انسان کو اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جو موٹیویشن ملتی ہے نا، جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا حق پر ہونا، کہتا میں ٹھیک ہوں۔ اور باطل چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے رہا ہو، کیسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو، اس کے اندر جو ایک احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ احساس جرم اس میں اور کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے، وہ بھیگی بلی بن کے بس بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں اوپر سے۔ ہمارے ایک دوست تھے کہ ابھی بھی ہیں، تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا، بیعت ہوئے ان سے، اس وقت ہماری عمر 17-18 سال تھی، تو حضرت تو یہ کلچر کو بالکل نہیں مانتے تھے، جو کلچر میں غلط چیزیں ہیں نا، وہ کہتے تھے لڑکی پر لازم ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرے، حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے کیا کرے؟ پردہ، حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ تو حضرت تو وہی باتیں کرتے تھے جو کلچر میں رائج ہو گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، تو وہ پردہ کرا کے چھوڑتے تھے ماشاءاللہ، عورتیں بڑی ہمت کرتی تھی پھر۔ تو اسی طرح داڑھی رکھنے پر بڑی سختی کرتے تھے، تو انہی میں سے ایک یہ تھا، حضرت فرماتے تھے کہ جب شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہو، مس گیدرنگ ہو، ڈھول ڈھمکے ہوں، تو اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے۔ نہیں کا مطلب بھائی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، نہیں جا سکتے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کی سگی بہن کی شادی، اچھا ویسے وہ بڑا کہتے رہتے تھے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سب کہتے تھے ہاں یار ماشاءاللہ بالکل یار یہ بے حیائی کا تو خاتمہ ہونا چاہیے، سب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے نا کہ بھئی یہ شادیوں میں جو مس گیدرنگ کے پہلے تو لوگ اس کو مانتے تھے کہ واقعی یہ غلط ہو رہا ہے، اب تو ماننا چھوڑ دیا لوگوں نے، کہنا اتنی تنگی نہیں ہے اسلام میں۔ وہ لڑکیوں کا لباس شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیسا بےہودہ لباس، جوان لڑکیاں اور وہاں مس گیدرنگ میں لڑکے بیٹھے ہوئے، کیا یہ کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے اسلام میں جائز ہو گیا؟ یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے۔ جو باپ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، میں اس کے جذبات پوچھتا ہوں، جب اس کی نظر دوسری لڑکیوں پہ پڑتی ہے، عورتوں پہ، اس کے دل میں برے خیال نہیں آتے؟ تو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے فرض کر کے بیٹھے ہو کہ اس کو جتنے یہاں مسٹنڈے بیٹھے ہوئے نظر پڑ رہی ہے، دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ سب کے خیالات پاکیزہ ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں الزام نہیں لگا رہا، ہر جگہ برے لوگ نہیں ہوتے، لیکن برے بھی تو انہی معاشرے میں ہی ہوتے ہیں نا، تو کوئی معاشرے سے ہٹ کے مریخ سے تھوڑی آئیں گے برے لوگ۔ تو پہلے تو لوگ کہتے تھے بات صحیح کر رہا ہے، اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے، اب تو لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ بات صحیح، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ہمارا کلچر ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ تقریر کرتے تھے، بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، حضرت بزرگ ان کا نام لے کے، اور شریعت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں بھائی یہ لڑکیوں کی مکس گیدرنگ جو شادیوں میں ہو رہی ہے اور اس میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں حرام ہے، گناہ ہے۔ تو لوگ کہتے تھے ہاں بھائی صحیح، ان کے رشتہ دار بھی کہتے زبردست۔ لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہوئی تو وہ مکس گیدرنگ بھی تھی اور وہ سارے ڈھول ڈمکے تھے، تو ان کو پتا تھا ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اب جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ صحیح کہتے تھے، اب سب انہی کے خلاف ہو گئے، بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہہ رہے بھائی جب غلط تھا تو سب کے لیے غلط تھا، اگر میری بہن کی شادی میں میرے والدین اور میرے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی غلط ہو رہا ہے، تو میں اس میں کیسے شرکت کروں؟ بھائی ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور آپ خود اس میں شرکت کر رہے ہو، تو یہ کیا میسج جائے گا لوگوں کے سامنے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اب بھائی کی بہن کی شادی میں بھائی شارٹ ہو جائے
تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب وہ میرے سے بھی ان کا تعلق تھا, تو میرے پاس آئے اور حضرت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اپنے شیخ سے. تو حضرت فرمایا بالکل الاؤ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو والدین کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں, یار بہن کی شادی میں بھائی ہی اگر نہیں آئے گا یہ تو بڑا غلط برا امیج جائے گا نا دنیا کے سامنے. لوگ یہ سمجھیں گے یار پتہ نہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ. تو حضرت فرمایا اگر ان کو اتنا خیال ہے رشتہ داری کا, تو وہ رشتہ داری جو آپ بھی تو ان کے بیٹے ہو اور اس بہن کے بھائی ہو نا, تو وہ آپ کی خاطر مس گیدرنگ نہ کریں. اگلا گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے, اس کو نہ بھائی کی محبت کا خیال, نہ اس کا خیال کہ بھائی اگر شادی میں نہیں آیا تو دنیا کیا کہے گی. وہ دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا, وہ اپنے گناہ پہ جمع ہوا ہے. مشورہ دینداروں کو دیا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لو, اور بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم تو حق پر ہیں. آپ جب گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو, صحیح ہے نا بھائی, جیسے بھائی کو چاہیے کہ بہن کا خیال کرے, باپ کا خیال کرے, ماں کا خیال کرے, تو باپ اور ماں کو بھی تو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال کریں. یہ بھی تو آپ کا اپنا ہے, کوئی سوتیلا تھوڑی ہے, کوئی ادھار لے کے تھوڑی پالا ہوا ہے آپ نے اس کو. آپ کو بھی چاہیے کہ ایک بیٹا ہے, اگر بالفرض غلط بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے جذبات ہیں, وہ شادی میں نہیں آ رہا, اس کو لانے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں بھائی پارٹیشن کر لیں گے, لڑکے ادھر ہو جائیں گے, لڑکی والے ادھر ہو جائیں گے. وہ ایسا ڈٹے ہوتے ہیں نا گناہ پہ, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو ہم نے نہیں کرنا, اور جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, صحیح ہے نا, پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یا قومی ارہتی آزو علیکم, وہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا, قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا, یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی, جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں. ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا, مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے, اللہ مار دے گا, تمہیں ہلاک کر دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاءاللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا, میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا, اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار, اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں, یہ غلط ہے, پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھیں, ابھی پرانی پھپھی تھی, ہو گئی تھی, ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہے, ان کی ایک بچے کی شادی تھی. ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا, رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے, او بھائی اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا. لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے نا. ان کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے, حلال اور حرام کا فرق وہ نہیں رکھتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. انہیں دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کی جو دن اور رات نعمتیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. بارش جب برستی ہے تو کیسی اللہ کی رحمت کہ اللہ انسانوں کو زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. یہ بارش کا جو برسنا ہے نا, یہ جو لبرل لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں تو ہر چیز کو اتفاقی کہتے رہتے ہیں نا, اتفاقی, نیچرل ہے. ارے بھائی کیا نیچر نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیچر میں اتنی عقل ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور وہ اسی حساب سے ہوتی چلی جا رہی ہے.
نیچر تو ایک فرضی چیز ہے, نیچر تو خود کریٹڈ ہے, وہ کیسے کریٹر ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی بائی بورن ایسا ہے, پیدائشی ایسا ہے, کیا مطلب اسی فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, تو یہ بھی پیدا, اور اس کی جو فطرت ہے وہ بھی پیدا شدہ ہے. تو لیکن اتنی عقل نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں, جیسے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں نا, اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو یہ والا ماننا قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اس قسم کے ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ اپنے ابا کو کہتے ہو ابا آپ میرے ابا ہیں, لیکن ابا کہتے ہیں بیٹا آئی ڈی کارڈ میں میرا نام ڈال لو ولدیت میں, آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابا کسی کام کا آپ کو کہتے ہیں, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں ابا سے پیسے لینے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو ابا کہتے ہیں بیٹا بات تو میری کوئی مانتا نہیں ہے, تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابا بہرحال ابا تو آپ ہی کو مانتا ہوں. تو ابا کہیں گے مجھے ایسے ابا ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, جو تمہارے مفاد میں جا رہا ہو, اور جب تمہارے مفاد پہ ضرورت پڑتی ہو تو میں ابا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. ہماری ملوں میں پہیے گھومتے رہیں گے اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی. اور جو اللہ کے منکر ہیں, چاہے صراحتاً انکار کرتے ہوں یا اپنے عمل سے انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ نہ وہ ملکی سطح پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے, نہ وہ انفرادی سطح پہ. وہ اسی بحث میں لگے رہیں گے کہ اللہ کے اس حکم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اسی میں لگے رہیں گے. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, تو میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے, میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے.
اب لوگ باتیں کر رہے ہیں ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچاروں نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے؟ پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دینے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا, بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں. اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں. ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے, مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. بیوہ کا شوہر کی میت دیکھنے کے لیے باہر جانا
کیا بیوہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ لاش کو گھر میں لانے میں مشکلات ہوں؟ معین الدین جدہ سے۔ نہیں نکل سکتی۔ عورت کو جیسے ہی اطلاع ملے کہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فوراً سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے جہاں شوہر کے ساتھ وہ رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کی عدت اسی ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں جانا یا قبرستان جانا یا جنازہ گاہ میں جانا، کہیں بھی جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ بیوہ عورت کسی شرعی ضرورت سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ لولاہ لتضرر، اگر وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی عورت کو نقصان ہوگا۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بیماری ایمرجنسی ہو گئی، خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی، تو پھر تو ہاسپٹل عورت کو لے جانا پڑے گا نا، وہ مر نہ جائے، اور ڈاکٹر کا انتظام بھی فوری طور پہ نہیں ہے گھر پہ لانے کا، یا یہ کہ کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو کھانے پینے سے بھی جائے گی، تو مجبوری میں بیوہ عورت کمانے کے لیے دن میں گھر سے نکل سکتی ہے، کیونکہ نہیں ہوگا تو کھائے گی کہاں سے؟ تو اس لیے یہ شرعی مجبوری تو ٹھیک ہے، لیکن چہرہ دیکھنا میت کا یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ عورتیں بہت غفلت کر رہی ہیں، شوہر کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے تو بجائے گھر میں بھاگنے کے، گھر میں ہو کے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، اور بھاگتی ہوئی ہسپتال جا رہی ہیں، ماموں سے جا رہی ہیں، اماں سے ملنے جا رہی ہیں روتی ہوئی۔ یہ غلط ہے، اللہ کے حکم کو ہلکا نہ سمجھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلے عورتیں 2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی، اسلام نے عورت پر احسان کیا، 4 مہینے 10 دن کر دی اس عدت کو، تو اب اس عدت کی تو پابندی کریں نا پراپر طریقے سے جیسے شریعت کا حکم ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا، تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا، یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا۔ بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا۔ اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا، جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے۔ فحش فلمیں، زنا اور یہ سب کچھ، یعنی ساری حدود ختم ہو رہی، اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے۔ تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، خواتین کے لیے دین سیکھنے کا، دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں۔ ایک ہے علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا، یا علماء کی تقریروں میں ملے گا، یا کتابیں پڑھ کے ملے گا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی، لیکن موٹیویشن نہیں ملتی، عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں، صبح تلاوت، شام کو تلاوت۔ وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو، نظریے ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی، ملی ہے، بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں، بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ۔ پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ، تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا، اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ، یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی، اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے۔ تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو، پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں۔ صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی، آپ کو اتنا اچھا لگے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی، اٹھتی 12 بجے، کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، 3 بجے جا کے سو رہی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے، تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فجر بھی گئی، 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے، پھر موبائل دیکھا، کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے، کوئی یہ آیا ہوا ہے، کوئی گھر میں برکت ختم۔ جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے، اشراق پڑھ رہی ہے، اوابین پڑھ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھیں، اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا، وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے، لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع، کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا۔ میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے، آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ۔ اب جو نئی نسل ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، بڑھاپے کا وقت آئے گا، وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا، موبائل پکڑاؤ گے ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع۔ جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے۔ تو
تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو, گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے. اور پھر تبلیغ میں مستورات کے قوائف ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے. تو ابھی جن کی نئی نئی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں 40 دن کی جماعت میں, 15 دن کی جماعت ہوتی ہے, اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی, سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ, تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ, ہر جگہ گھماؤ, عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے, تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو. اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے, وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی. اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں, دونوں انسان, یار عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں. وہ اس کو گدھا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو, میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں نا وہ اس کو ایسی سی گالیاں میں بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں, تو ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بیگم کا فون آیا, وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی. کہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے, وہ کیا گالیاں تھی بھی چھوڑو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا. اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں, لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے, دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی, یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا, وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے, اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے, اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں. بیگم یہ زیادتی ہے, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے, خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, تواضع سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا, ماحول تبدیل ہوگا, پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے. زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ جناب زبیر خان, اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں. جو بالکل بے غبار روایتیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ فبال قائما وتوضأ کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے, وہ بھی صحیح حدیث ہے. اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم, جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے, فلا تصدقوہ, اس کی تصدیق مت کرو, یعنی اس کو جھوٹا قرار دو. تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے, بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو. تو حضرت حذیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نبی نے یہ کام کیا ہے. امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے. تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا, تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا. اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے اخذ کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو. تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا
تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو, کوئی عذر ہو. بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں, کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے. تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے, ادب ہے, اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, پیشاب سے کی چھینٹوں سے بچو, یعنی پیشاب سے بچو, اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے. البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا, ناپسندیدہ مکروہ کہا جائے گا. اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بالکل جائز ہے. جیسے بعض دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, جب آپ کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی. بعض دفعہ انسان جلدی میں ہوتا ہے, واش روم کا دروازہ بند ہے, تو اب اتنی دیر انتظار کرنا مشکل ہے, تو پھر چلو وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں انسان. تو کوئی عذر ہے تو بالکل جائز ہے, اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہرحال مکروہ ناپسندیدہ ہے یہ عمل. باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, لیکن حضرت عمر سے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ملتی ہے. تو باقی جو روایتیں ان میں دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ دو حدیثیں بالکل بے غبار ہیں. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں, لیکن ایک واقعہ ملتا ہے. اور دوسرا امی عائشہ جو آپ کی زوجہ ہیں, جو آپ کے حالات زیادہ جانتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. تو اس لیے علماء نے دونوں میں تطبیق دی ہے, اور تطبیق اسی طرح سے دی ہے کہ کبھی کسی عذر سے ہو جائے تو بالکل جائز ہے, بلا عذر یہ کام ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اچھا ہاں, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے, انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے. وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب. تو فرمایا کہ جو چیز غیر مسلموں کا شعار بن جائے نا, اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے. تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو معیوب ہی سمجھتے رہے ہیں, برا سمجھتے رہے ہیں. اور ویسے بھی ایک عجیب سی ایک اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان. تو جو چیز شعار بن جائے نا, اس کی تاکید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے. اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی. تو اس لیے ادب, تمیز اور سنت اور طہارت, ان سب چیزوں کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے. بچوں کو تنبیہ کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. آج کل یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. بس ظاہری ادب و آداب رہ گئے ہیں, تھینک یو وینک یو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کو ادب سکھانا چاہیے. اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں. لیکن بہرحال حرام نہیں ہے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو یہ نہیں کہا کہ اس پہ حرام ہونے کا یا گناہ کبیرہ کا کوئی فتویٰ لگایا جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا, برتھ ڈے کی, یہ سچی مچی کی نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا, تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے, ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی. اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں. عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا, اگر
डेट ऑफ बर्थ आई और अब ये गारंटी मिल गई कि अगले साल तक भी जिंदा रहेगा, आप खुशी मनाएं कि हमें 1 साल की मजीद दुनिया में जिंदा रहने की गारंटी मिल गई है। जो माजी है, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। मैं इसकी मिसाल देता हूं, फिर बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखो, एक आदमी जेल की कोठरी में फांसी होने वाली है, उसको पता है कि जी फला तारीख को मुझे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, और रोजाना टॉर्चर किया जाता है जेल में। 35 साल हो गए उसको जेल में। जिस दिन जेल में आया था वो वाली डेट मसलन 5 जनवरी को जेल में आया था। अब 5 जनवरी आई और 35 साल उसके किस में गुजर गए? जेल की कोठरी में। तो 5 जनवरी को खुशी मनाएगा? है भाई? बोलो ना। नहीं। यही आदमी जिसको 5 जनवरी को ऐलान कर दिया जाए कि आपका सिर्फ 1 साल जेल में रह गया, 1 साल के बाद आप जेल से निकल जाओगे, तो ये खुशी मनाएगा ना कि आज 5 तारीख वो तारीख है जिसमें अनाउंसमेंट हुई है कि आपका जेल में सिर्फ 1 साल रह गया है और आप जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। तो इस 5 तारीख को ये खुशी मनाएगा अगले साल का सोच के कि मेरी टेंशन के अय्याम अब खत्म हो रहे हैं। माजी का सोच सोच के गमजदा नहीं होगा ये। भाई इसे कोई कहे तुम तो 35 साल अजाब में गुजर गए, तुम तो टेंशन, कह रहे अब टेंशन किस बात की, ये अजाब अब खत्म होने वाला है। तो फ्यूचर का सोच के खुश हो रहा है या पास्ट का? बोलो भाई, फ्यूचर का। इसके बरक्स एक दूसरा आदमी है जिसके पास हुकूमत भी है, दौलत भी है, 35 साल इसी खुशहाली में उसने गुजार दिए। 5 जनवरी को उसको इत्तला दी जाती है कि आपसे ये हुकूमत भी छिनने वाली, अनकरीब आप जेल की कोठरी में बंद होने वाले और फिर लटकने वाले हैं। ये खुश होगा? है भाई? अरे 35 साल, आज 5 जनवरी, 35 साल तो अच्छे गुजर गए ना, इस पे खुशी मनाओ। अरे भाई वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह, बड़ा। कोई बात नहीं, अभी लटकने वालों तो क्या हुआ? जो फांसी के फंदे पे लटकने वाला था, जिसने जेल की कोठरी में टाइम गुजारा, वो अब खुश होगा कि मैं रिहा होने वाला हूं। और ये जिसके 35 साल अच्छे गुजर गए, ये परेशान होगा कि मैं अब लटकने वाला हूं। फ्यूचर का सोच के खुश भी होता है और फ्यूचर का सोच के इंसान परेशान भी होता है। हां, वो माजी जो फ्यूचर पे इफेक्ट कर रहा हो, असर डाल रहा हो, उस पे इंसान खुश होता है। मिसाल के तौर पर आप पेपर दे के आए, आपको पता नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिनर से कोई आपके राब्ता हो गया, उसने कहा कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, माजी में पास में क्या हुआ है? अच्छा हुआ है। तो आप उस पास पे इसलिए खुश होगे कि फ्यूचर पे इसका असर, बोलते क्यों नहीं यार, असर पड़ने वाला है। मुस्तकबिल में रिजल्ट अच्छा आएगा और जॉब अच्छी मिलेगी। तो यहां भी असल में माजी की वजह से खुश नहीं हो रहा, बल्कि यूं यूं कर रहे हैं, मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, फंसे हुए होते हैं यहां के ना, एकदम वापस चले जाते हैं। ये भी इतना उगलवा ला के ना यहां तक आते हैं। वो जो मैं इतना ज्यादा कह रहा हूं कि बोलो बोलो, तो जाके यहां तक आता है। फिर भी घर में तो चीखते रहते हैं यार। औरतों की शिकायतें आती है, तमीज से मियां बात ही नहीं करता। अक्सर खवातीन की ये शिकायत है, जब बोलता है तो चीख के बात करता है। आराम से बात का रिवाज खत्म हो गया। तो ये जो माजी है जिस पर तालिब इल्म खुश हुआ, ये इसकी वजह से खुश हुआ कि इसका असर मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। बर्थडे ऐसी चीज है कि इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फ्यूचर का सोचेंगे ना तो ये फ्यूचर को डेंजरस बना रहा है हर आने वाला साल। मिसाल के तौर पर जितनी उम्र आप लेके आए थे, कोई 50 साल, कोई 60 साल, आप 25 साल के हो गए और आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आपकी माशाल्लाह आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और आपने भी फूल वूल 2-4 पार्सल कर दिए। ये किस बात के पार्सल किए आपने? 25 साल का मतलब ये है कि अगर 50 साल जिंदगी थी तो अब 25 रह गई है। यानी जो जेल की कोठरी में है ना, उसको रोजाना चाय पेश की जाती है, खाना वाना खिलाया जाता है, लेकिन उसको पता है आना फांसी के फंदे पर है। तो अब हर आने वाला दिन उसके गम में
اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں, چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں. بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں. بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا, ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. اور بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف سٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی بتائیے. لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبتیں ہی بڑھ رہی ہیں نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے, ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو کوئی خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ. تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے ایک پریشان کرنے کی, اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو لاجک تو نہیں بنتی خوش ہونے کی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت خوش ہو سکتا ہے. تو آپ بھی ہو لیں کہ آج میں پیدا ہوا تھا, تو چلو کوئی بات نہیں, ختم ہو گئی بات, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کینسر کا مریض کو پتا ہے کہ 1 ہفتے بعد میں مر جاؤں گا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے بعد مروں گا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہاں بھائی ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد مریں گے. چلو بیچارہ خوش ہو جائے گا. سچ بولنے کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو بلا وجہ خوش ہونے کی حکمت ہے. مریض کو تسلی دینے کا حکم ہے. مرنے والا بھی ہو تو آپ تسلی دیں گے کہ نہیں مرے گا انشاءاللہ بھائی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہو سکتا ہے بچ جائے, کیونکہ یہاں فائدہ ہے. کیونکہ ٹینشن میں اتنے دن زندہ رہ کے کیا کرے گا وہ. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت کا وقت ہو اسے امیدیں دلاؤ, امیدیں. خود بھی حکم ہے کہ امیدیں سوچو, اپنے گناہ کو اس وقت کیا سوچو کہ اللہ کی رحمت کو, کہ اللہ بخشش کرے گا, کیونکہ اب عمل کا دروازہ تو بند, اب جہنم کے خوف سے فائدہ کیا ہوگا. بھائی جوان تھا, اللہ کے خوف سے ڈرتا, گناہ چھوڑ دیتا نا, خوف کا فائدہ تھا. اب مرتے ہوئے آدمی کو خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے, گناہ تو ویسے ہی چھوڑ گئے اس کے, اب بلا وجہ ڈرے گا جہنم سے, تو کیا فائدہ ہے اس کا. وہ تو جہاں جانا ہے وہ تو اللہ لے کے جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے, اس میں امیدیں دلانی چاہیے اس کو. بھائی آپ نے بڑے اچھے اعمال بھی کیے ہیں, ہمیں پتا ہے بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے, لیکن سوری بھی کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا.
ہمیں پتا ہے آپ محلے کے بہت بڑے چور تھے, چپل چرایا کرتے تھے, کوئی بات نہیں, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چرا رہے ہیں, پورا اربوں ڈالر چرا کے بھاگ گئے, آپ تو صرف چپل چرایا کرتے تھے. اب یہی تسلیاں اس زمانے میں دی جا سکتی ہیں, اتنا نیک تو کوئی یہی نہیں کہ کچھ کرتا ہی نہ ہونا. تو اس قسم کی تسلیاں اس کو دی جائیں گی, یار چپل چرائے ہیں نا, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, سمجھ رہے ہیں؟ تو تسلی, یہاں فائدہ ہے تسلی کا, اور تسلی نہ خوش نہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان. برتھ ڈے پر خوش ہونے میں ایک نقصان ہے. شریعت آپ کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے, آپ اس مزاج کے خلاف چل رہے ہو. شریعت کہتی ہے جیسے جیسے عمر زیادہ ہو, موت کو یاد کر کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. قدم تیرے سوئے مرقد ہیں, قدم مرقد کہتے ہیں قبر کو. قدم تیرے قبر کے روز بروز قریب جا رہے ہیں, اور نظر دنیا کی طرف, پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, کھائی میں گرے گا. جدھر جا رہا ہے اس کی تیاری کر. جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا نہیں ہوتا, آپ موت کو بھول رہے ہوتے ہیں, آخرت کی تیاری سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کرنے کے بجائے آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, بے تکی خوشی ہے, مصنوعی طریقے سے منائی جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا, اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے, فائدے کے بجائے نقصان ہے. اور یہ پوری فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک موٹی بات کہ خوش ہونے کے لیے ایسی خوشی جن کی کوئی ریزن ہے وہ کوئی کم ہے جو ہم خام خامے بلا وجہ خوشیاں مناتے رہے بیٹھ کے. دیکھو انگریزوں کے پاس خوش ہونے کے مواقع ہے ہی نہیں, اس لیے انہوں نے برتھ ڈے اور یہ ٹوپی ڈرامہ کچھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں, ہاں ہاں ہو ہلا گلا ہوگا. ان کے ہے ہی نہیں. وہ خوشیاں جو نیچرل خوشیاں تھیں وہ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں. باپ کا جس قوم کو یہ نہیں پتا چلا میرا ابا کون ہے, ابا بچہ پیدا کر کے غائب ہو جائے. برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قوم ہی ہر وقت ساحل سمندر پہ, ہر وقت تفریح گاہوں میں, وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو ایک ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف. گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے, ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں, بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا, خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا تو آپ کی ذات میں یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا, یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی خوشی بنائی ہوئی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے. سدا صاحب کا صحیح طریقہ بتا دیں جی.
بھائی محمد صدام صاحب، سجدہ صحف کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سجدہ صحف کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ صحف کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ صحف کے وارد ہوئے سب جائز ہیں۔ فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ جنازہ لے جاتے ہوئے جو اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، کیا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر خوشاب سے۔ نہیں بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جنازہ لے جاتے ہوئے آہستہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ کوئی بھی ذکر کرنا چاہیے آہستہ آواز سے۔ البتہ کبھی کبھار یاد دہانی کے لیے کوئی ایک آدمی اونچی آواز سے ذکر کر لے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور وہ اس کو دیکھ کے ذکر شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل اونچی آواز سے پڑھتے رہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ذکر بالجہر جو ہے نا، یہ تربیت کی نیت سے دل جمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، جیسے اہل اللہ خانقاہوں میں ذکر بالجہر کراتے ہیں تاکہ ایک دھیان لگے، وہ تو دھیان لگانے کے لیے یا عادت ذکر کی ڈالنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے کہ کون ذکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کوئی ایسی مصلحت ہو تو ذکر بالجہر جائز ہے، لیکن فی نفسی ہی شریعت میں ذکر بالجہر بذات خود پسندیدہ نہیں ہے۔ آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی شریعت میں ہمیں ترغیب ہے، اس بارے میں احادیث بھی موجود۔ اب ایک آپ کو بتاؤں شیطان ایک گڑبڑ کیا کرتا ہے۔ شیطان بہت بڑی فلم ہے، میں نے اب تک شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی، کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا اللہ کسی بھی طریقے سے، اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، حسد بہت خطرناک چیز ہے نا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے میرے سامنے بنا اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے، مجھے کم مل رہا ہے، تو میں تو جاؤں گا جہنم میں، اس کو بھی لے کے جاؤں گا میں۔ وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے، اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا، اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں گا۔ او بھائی، علاج تو ایک مجبوری ہے، اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو، یہ تھوڑی کہ اس نیت سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا۔ تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے، توبہ کر لینا۔ اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا، کبھی آپ نے کسی عالم کا بزرگ کا بیان سنا، توبہ کا خیال آیا، توبہ کی، شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا۔ بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ، معاف ہو گیا تھا نا، اللہ نے تو وعدہ کیا، تو ایک اور دفعہ کر لو۔ آدمی کہتے چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے، توبہ کر لوں گا میں۔ پھر گناہ کروا کے پھر توبہ، پھر گناہ کروا کے جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، چھڑ پرے ان چیزوں کو، چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے، رہن دے یار۔ کیا کر لے؟ پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں، کیا کرے؟ رہن دے۔ اے کی رولا پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا، پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا اے کی رولا پہ گیا چودھری سٹا لے گیا، مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ۔ تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے، جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی، کافی۔ ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے، کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے، اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا، اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ۔ جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا، تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو، بعد میں نہیں کرنا گناہ، ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا، بعد میں کیا کرنا ہے،
نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا, بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے. کرنا بعد میں بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں, بعد میں کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں کروں گا, بس کل کر لوں گا یہ گناہ, ابھی نہیں کروں گا کل. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, ابھی کر لے, کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا, کل کر لوں گا. خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی اور فحش فلمیں دیکھنے کی. انہوں نے مجھے خود بتایا, میں نے ان کو یہ نسخہ بتایا, میں نے کہا ایسے کروں. انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا, کل دیکھوں گا میں, آج بس صبر کر لو, کل دل بھر کے دیکھوں گا. کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ. آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے, کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو کل. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتے ہیں پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں. کہہ رہے خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پگڑیاں کرانا شروع کر دی. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں, تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگو. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا, ان کا کام کیا ہوتا ہے, دلائل کو ایک طرف رکھو, کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو. تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے, حساب ہوگا, وہ کب ہوگا, ڈیٹ بتائیں, اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں. کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے, نہیں بتایا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا, لانے والا اللہ ہے, وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں. بھائی کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی, 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں, وہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا کہہ رہے بھائی میری دکانداری تو چلی جائے گی نا,
باقی لوگ باڑ میں جو مرضی کریں, باڑ میں جائیں, مجھے اس سے کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کچھ بھی کہہ دیتے, کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں, اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے, یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے, عزت حاصل کرنی تھی, پیسہ حاصل کرنا تھا, خواہشات پوری کرنی تھی, میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ بھائی کیا ہو گیا بھائی جان؟ وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا. لیکن نہ, جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں, تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت, اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا؟ آپ نے فرمایا نا 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 نا, سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا؟ ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے, آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے ہیں. جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں, اللہ کی نشانی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. انما العلم عند اللہ, کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے. آج ختم کر دیتے ہیں سورہ ملک کو. وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, فرمایا جب یہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا جو نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو ابھی تو کہہ رہے ہیں اس جہنم میں جانے کا ٹائم بتائیں, لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جیسے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان کو اور اسے دیکھ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے. وقیل هذا الذی, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گی. تم کہتے تھے ہمارے سامنے یہ آگ لے کر آؤ ہم دیکھیں, تو یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. آج تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو آخری اعلان سنا دیں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. بتاؤ جہنم کب آئے گی, یہ تاریخوں میں پڑھنا, یا جہنم کب آئے گی, جنت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, اس کی تاریخیں تو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بالفرض اگر میں غلط ہوں, اگر میں دعوت میں غلط ہوں, اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے لائے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے, تو کیا وہ تم کو چھوڑ دے گا؟ تم تو صاف انکار کر رہے ہو اس کا, تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ اگر میں دنیا میں ہلاک ہو بھی گیا, تمہارے قتل کرنے سے ہلاک ہو گیا, تمہارے نقصان پہنچانے سے چلا گیا, اپنی مشن میں بالفرض ناکام ہو گیا, تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں کو جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, نہ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ان کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک دلیل, قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے, اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا. تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے, ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے, تو اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں,
تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے, اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے, چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین, تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی, اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے, یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے, یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا, آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا, ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا, زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا, بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ہے ایک نشانی پر, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی باتیں بہت کرتے ہیں, عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے, قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. بہت مشکل ہے, ابے کیا ہو گیا, بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے سمجھانا. یہ میری تکیہ کلام بن گیا ہے نا, کیا کروں میں, مجبور ہوں. بہت آسان ہے سمجھانا, اب پھر مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن نے عقلی دلائل بہت دی ہیں. سورج کا اختتام کس پر ہو رہا ہے, ایک عقلی دلیل پر, کہ عقل استعمال کر. جی, سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے, جس حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے, اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا. تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے, لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے. تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا, لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی, فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے. تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں, اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں, ان کا معیار ایسا ہوتا ہے, اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے. وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں, تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار, اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا, اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا, اسی ہڈی سے پوچھئے, بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے, تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں, جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں, صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے.
پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. رہا مسئلہ کہ بہت سے اکثر علماء تو بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، مسکین ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وہ 8-10 سال جو جوانی کے بہترین تھے وہ تو مدرسے میں لگا دیے انہوں نے، جس میں کچھ ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے. اب مدرسے سے فارغ ہو کر دین کی جن کا اوڑھنا بچھونا دین کی تبلیغ ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو ویسے ہی چاہیے کہ ان کو گفٹ دے دیا کرے. بھائی لفافے میں پیسے ڈال کے ویسے ہی کوئی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں تو میری طرف سے یہ گفٹ ہے آپ کو. وہ بیان کے ساتھ جوڑنا، بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، ویسے ہی خیال کرنا چاہیے نا. بھائی یہ تو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے ان کا. جو علماء غریب ہیں اور دین کا بہت کام کر رہے ہیں تو عوام کے ویسے ہی ذمے ہیں. پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں تو علماء کو ان کی صلاحیتوں کے بقدر بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا. گورنمنٹ دیتی تھی اسکالرشپ، گورنمنٹ ان کی وظائف دیا کرتی تھی. آج کل گورنمنٹ ایک دھیلا نہیں دیتی، نہ مدرسوں کو نہ علماء کو. اب اگر وہ یہ علم چھوڑ کر بزنس کی طرف آئیں تو ہر آدمی ہر کام کرتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اکثر بزنس کرنا جدی پشتی لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان کو تجربہ ہوتا ہے. بہت سے بیچارے علماء آئے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا تو بزنس کی طرف آئے تو نہ ادھر کے رہے، نہ بولو نا بھائی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے نا. کاروبار آتا نہیں تھا، وہ ڈوب دیا، اور ادھر سے دین کی کاموں سے بھی گئے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائم ادھر لگاتے ہیں تو ادھر سے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کو کہ کچھ اپنا بزنس بھی شروع کرو ساتھ ساتھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیب میں کھجا رہا ہے تو آپ کو لگے کہ شاید ہدیہ نکال کے دے رہا ہے. غربت ایک حد تک انسان سے برداشت ہوتی ہے، اس کے بعد استغنا ختم، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظریں جاتی ہیں. یہ تو بہت کم لوگ ہیں اہل اللہ جو گزرے ہیں، حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ارشد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کہ انتہائی شدید غربت میں ایسا توکل کیا انہوں نے. لیکن اتنا توکل مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو میں تو طلبہ سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا کوئی دنیا کا کام بھی کرو، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ. مسجد کا امام ہے، 6,000 تنخواہ ہے، 10,000 6,000 بہت زیادہ 15,000. 15,000 میں بھائی کیسے گزارا ہوگا بیچارے کا؟ انسان گئے یار، وہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. اب وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب وہ 15,000 میں وہ گزارا کرے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہیں، کنوینس کا خرچہ بھی ہے، گیس بجلی کے بل تو چلو اکثر مسجدیں خود دے دیتی ہیں، اور پھر وہ اس کے تعلقات زیادہ ہیں تو مہمانوں کی آمدرفت بہت ہوتی ہے. مساجد کے جو امام ہیں نا ان کے ہم ویسے دل کے سخی بھی ہوتے ہیں، آمدرفت، وہ چائے پلا کے پبلک کو نا، پھر وہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. امام صاحب کو سب کو بٹھانا پڑتا ہے. ہم تو لفٹ نہیں کراتے زیادہ. ٹھیک ہے بھائی ٹائم نہیں ہے جاؤ. ابھی کل میں نے کہیں نکاح پڑھانے جانا تھا، ان کو میں نے کہا کہ 7:30 بجے ٹائم ہے نا، 8 بجے میں نکاح پڑھاؤں گا. 8 بجے کے بعد میں نے کہا 1 منٹ نہیں ٹھہروں گا، میں میری کہیں میٹنگ تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں، اتنا آسان نہیں سمجھ رہے آپ اس کو. ٹھیک ہے نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا، بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ہمیں بہت ٹھیک ہے بھگتے ہوئے ہم نے. لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، پھر بیٹھے رہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. میں نے کہا بھائی 8 بجے سے پہلے نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے. ابھی میری آڈیو بھی اگر میں کہوں نا آپ کو واٹس ایپ پہ سنا سکتا ہوں، جو میں نے ان کو آڈیو بھیجی. میں نے کہا 8 بجے کے بعد دولہا دلہن کو چھوڑ کے میں بھاگ جاؤں گا. پھر رونا نہیں کہ ہماری بارات کو کیا ہوا، ہمارے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، قاضی کہاں سے لائیں، ایسی کی تیسی، جو مرضی کرو. اگر یہ اصول ہے تو میں آ جاؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. بھائی کام تھا بہت ضروری. ہماری قوم کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے، بیٹھے ہیں پاگلوں کی طرح. بھائی آپ 8 کے بجائے اگر آپ کو پتا ہے کہ پبلک کو 8 کا ٹائم ہم نے دینا ہے، ہوگا 10 بجے، تو مجھے 10 کا ٹائم دو نا. پھر
بھئی آپ نے کہا ولیمے کا کھانا 10:30 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ کو پتا ہوگا 11:30 بجے, تو مفتی صاحب کو آپ 11:30 کا بولو, 10:30 کا نہیں بولو, اور پھر ہم احتیاطاً 11:45 پہ آئیں گے, کیوں ہمیں پتا ہے انہوں نے 2 گھنٹے کا اندازہ لگایا, اس میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے چلا جا سکتا ہے. تو ائمہ کرام جو ہیں بیچارے, ان کے لوگ بھی آتے ہیں ملنے کے لیے, درجنوں لوگ, وہ چائے بھی چل رہی ہے اور دودھ پتیاں بھی پلا رہے ہوتے ہیں, سخاوت ہوتی ہے, وہ آدھی تنخواہ تو ان کی مہمان نوازی میں گزر جاتی. تو اب نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو بہت پرہیزگار ہے, توکل ہے, وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں کہ بس بیگم فاقے کرو, گزارا کرو, اللہ بہت بڑا ہے. جب مولوی سے شادی کی تھی تو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہاں شادی ہو رہی ہے. تو وہ بیگم بھی توکل والی ہوگی, چلو میرے ابا نے کسی مولانا کے حوالے مجھے کر دیا, ہم دونوں اب چائے میں پاپے ڈبو کے کھائیں گے, اللہ جنت میں ہمیں کھلائے گا. تو پہلی بات تو امام کو اتنا توکل کرانا, پھر وہ کر لے گا تو اس کے بیوی بچے ضروری ہے کہ کریں وہ. تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے, تعویذ گنڈے, جن چڑیل بھوت بھگاؤ, وہ ادھر آ جائے گا. یا پھر کیا ہوگا, بعض دفعہ بعض مالدار لوگوں کی جیبوں پہ نظریں جانی, یار ان سے تعلق ذرا اچھا بنا کے رکھو تاکہ ان کی جیب سے. دیکھو سعودی عرب میں امام کسی کو لفٹ کراتا ہے, سعودی عرب یا دبئی شارجہ میں کبھی امام کو دیکھا, آگے بیٹھا ہو, آئیں جی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, اور سیٹھ صاحب آپ خیریت سے ہیں, مالداروں سے دوستیاں لگا رہے ہوں, دبئی میں, شارجہ میں, یو اے ای میں کبھی دیکھا آپ نے سعودی عرب میں؟ یا کوئی تعویذ گنڈوں کی دکان کوئی امام کھول کے بیٹھا ہو جن چڑیل بھوت بگانے کے لیے؟ کوئی سعودی عرب میں ایک سینٹر دکھاؤ بھوت بگانے کا, مجھے بتاؤ, روحانی علاج کا کوئی ایک سینٹر سعودی عرب میں دکھاؤ. وجہ کیا, اماموں کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, لفٹ نہیں کراتے, بولے تمیز سے آگے بیٹھ کے نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, زیادہ چک چک کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں کیا, میں نے خود مسجدوں میں دیکھا ہے, ایک مسجد میں ہم گئے حیدرآباد میں, مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, ہم نے بھی نماز پڑھی, نماز کے بعد اب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ستار بھائی, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, اب میں فرضی نام لے, یا اللہ ستار بھائی نے پنکھا لگوایا ہے مسجد میں, اے اللہ ان کی والدہ کی قبر کو نور سے بھر دے, اے اللہ وسیم کباڑیے کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے, اے اللہ وسیم کباڑیے کے ساتھ ان کے بڑے اس مسجد پر احسان. اصل میں وہ سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے امام صاحب کے سلام دعا ہوتی ہے. اب ہماری ایک رکعت نکل گئی تھی, وہ رکعت ہمارے لیے پڑھنا مشکل, ہمیں نماز میں اللہ معاف فرمائے ہنسی آنا شروع ہو گئی, یار یہ کیا پورے محلے کے سرداروں کے نام امام صاحب نے یاد کیے ہوئے, ایک ایک کا نام لے کے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا ثواب کسی اور میں نہ, شناختی کارڈ میں جو نام ہے نا وہی نام لو, ایسا نہ ہو فرشتے ادھر کا ثواب ادھر پہنچا دیں, ادھر والا ادھر پہنچا دیں. ارے بھائی پنکھے لگا دیے ختم ہو گئی بات, بھائی اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کو پتا ہے پنکھے پہ نام لکھا ہوتا ہے فلانی کی دادی کے ثواب کے لیے. ٹھیک ہے, بعض مسجدوں میں نے دیکھا ہے پنکھوں پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کی. بھائی آپ نے جب لگایا اللہ کے لیے تو جس کی نیت کریں گے اس کو انشاءاللہ ثواب, اللہ نے ثواب دینا, تو اللہ کو رجسٹر کی ضرورت ہے کیا؟ یہ اللہ نام دیکھ کے, اچھا قیامت کے دن اچھا بھائی یہ والا پنکھا لے کر آؤ, اس پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے. تو یہ ہوتا ہے غربت. غربت عیب نہیں ہے, فخر ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, لیکن یہ استغنا کے ساتھ فخر ہے. اگر اس میں استغنا ختم ہو جائے تو پھر غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے, تباہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مساجد کے انتظامیہ, جو جتنی بھی مساجد کی انتظامیہ, اللہ کا واسطہ اماموں کو تنخواہیں ڈھنگ کی دیا کرو, وہ بھی انسان کے بچے ہیں. ایسا ترسا کے نوالے دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو, 1000 روپے تنخواہ میں اضافہ کرنا ہوگا تو 6 اجلاس ہوں گے کمیٹی کے, 6 اجلاس ہوں گے کہ 1000 روپے اس سال اضافہ کیا جائے گا. میں اپنی انتظامیہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور انتظامیہ والے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے, مسجد میں پیسے ہی نہیں ہے. او بھائی یہ پوری عمارت کیسے بن گئی اگر پیسے نہیں ہیں؟ کنسٹرکشن کا کام ہوتا رہے گا دبا کے, انتظامیہ کیا کرے گی, ایک اور مسجد بنا لے گی, ٹائلیں لگ رہی ہیں, امام اور مؤذن کی تنخواہ بڑھانے کے پیسے بولو بھائی نہیں ہوتے. عجیب حساب ہے یار. تم کم از کم ایک گورنمنٹ کا جو ادنا ملازم ہوتا ہے اتنی تنخواہ تو دو, اور ریٹائرمنٹ پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے.
کتنے بڑے بڑے علماء کو ہم نے مدرسوں میں دیکھا, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے 35 سال انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھایا, 35 سال, اور سارا دن پڑھایا. جب ان کا انتقال ہوا تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہیں. کوئی مدرسے کی انتظامیہ کو خیال نہیں کہ یار ایک آدمی نے 35 سال خدمت کی ہے, کم از کم کوئی ریٹائرمنٹ پہ یا انتقال پہ کچھ کر دو. نا 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 نا, وہ محتمم جتنے پیسے آئیں گے ایک اور مدرسہ بنا لے گا. اور جب اساتذہ بات کریں گے بھائی کچھ تنخواہ بڑھاؤ, تو بھائی اللہ کے لیے پڑھا رہے ہو, ہمارے نبی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, ہمارے نبی یہی ہوتا ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اصحاب صفہ کو دیکھو, ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے. تو بھائی ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے, آپ کے پاس تو پیسے ہیں. آج ہماری نظروں میں دیواروں کی اہمیت انسانوں سے زیادہ ہے, اور یہ قوم کا عمومی مزاج ہے. صرف ہر مدرسے میں نہیں ہوتا ایسا, لیکن بہت سے مدرسوں میں اور مسجدوں میں تو بہت ہی ہوتا ہے. امام کو ایسا نچوڑ کے رکھیں گے, ایسا نچوڑ کے رکھیں گے, بیچارے کو وہ مجبور ہوتا ہے پھر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, کچھ قرآن خوانی سے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایک پلیٹ ادھر کر دی, ٹھیک ہے صحیح, تو نچوڑتے ہیں اس کو. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست کے ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشرک وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے. پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا, لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں, سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا, یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں, کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے, اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے؟ ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے؟ ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ, میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مصلی کس کا تھا؟ نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں, وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّكُنَّا لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں, تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ یعنی تنگ نہیں کرو مجھے, اس میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مصلی پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے, یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مصلی, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مصلی, تو اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے؟ ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا؟ نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا؟ عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں؟ عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا؟ عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے.
تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان 4 صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ جزوی فضیلت ہے. رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے، وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا؟ ابو بکر.